أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب لایا گیا سراجہ کو عورت کی، وکانت قد زنت، اس نے زنا کیا تھا، وہی محصنہ، وہ شادی شدہ تھی، فجلدها یوم الخمیس، تو آپ نے اس کو خمیس والے دن جو ہیں کوڑے مارے، ورجمها یوم الجمعۃ، اور جمعہ والے دن جو ہے رجم کر کے اس کو ختم کر دیا. فقال: جلدتها بکتاب اللہ ورجمتها بسنت رسول اللہ، کہ میں نے اس کو جو کوڑے مارے ہیں وہ تو اللہ کے قرآن میں حکم ہے، اور جو رجم کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حسان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام والطیب بالطیب جلد 100 والرجم. اس روایت میں حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا: خذوا عني، یعنی مضبوطی سے لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، سمجھ لو. قد جعل اللہ لهن سبیلا، اب عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا ہے کہ البکر بالبکر، اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں، جلد 100 کوڑا اور 1 سال کے لیے ان کو ملک بدر کیا جائے. والطیب بالطیب، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑا بھی مارا جائے اور رجم بھی کیا جائے. تو اب مسئلے کو سمجھیں کہ زنا کے مسئلے میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت الہیہ ہے کہ جتنے بھی حدود آئے ہیں اور احکام آئے ہیں ان میں جتنی شدت ہے، سختی ہے، اسی طرح اس کے نفاذ میں بھی اللہ نے تدریج سے کام کیا. مثال کے طور پہ جہاں تک شراب کا تعلق ہے، شراب حرام ہے، لیکن سب سے پہلے جو آیت مبارک اتری ہے اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے بارے میں جو پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. پہلا ارشاد یہ آیا کہ بھی اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی.
تو جو لوگ سمجھدار تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم قرآن سے نوازا تھا، وہ اسی بات سے سمجھ گئے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوڑو منافع، کیا فائدہ اس منافع کا جس میں گناہ ہو؟ ورنہ ظاہری منافع تو ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی نے جوا کھیلا جیت گیا، پیسے تو آ گئے نا، ظاہری فائدہ تو ہے۔ اسی طرح بعض امراض میں بھی شراب فائدہ کر دیتی، بعض بیماریوں میں علاج بھی بن جاتا ہے، بعض پریشان حال کی وقتی طور پہ پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے۔ لیکن جب اس میں کبیر، صرف یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہے نا، بہت بڑا گناہ، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس آیت کے بعد شراب سے اور جوئے سے رک گئے۔ میں کہا ابھی جب اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، تو تھوڑے سے نفع کے لیے بہت بڑا گناہ گلے میں ڈال لیں، نفع ہو معمولی، گناہ ہو بڑا۔ اسی طرح جب یہ آیت مبارک اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا، میرا اللہ اور واضح حکم دے۔ تو اللہ نے پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، چونکہ نشے میں تو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اس سے بھی رک گئے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھیں نا کہ اگر ہم عصر کو شراب پی لیں تو پھر مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے، پھر عشاء کیسے پڑھیں گے؟ اچھا اگر ہم رات میں بھی پیئیں تو جب اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ اثرات تو اس کے دماغ پہ ہوں گے، پھر صبح کی نماز میں بھی تساہل ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ نیندی والے باجے اٹھ ہی نہ سکیں، بے ہوش جو ہو گیا بندہ، ہوش تو ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سے بھی رک گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، عنایت تھی الہی کہ مخلوق 600 سال تک نبی سے محروم رہی ہے، گمراہی میں ڈوب چکی ہے، جرائم کی عادی ہو چکی ہے۔ ان کو یکدم روکنا جو ہے ان کے لیے بڑا امتحان ہوگا، ان کو طریقے سے روکا جائے۔ دیکھیں نا، ماں بھی بچے کو دودھ چھڑاتی ہے ایسا 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 ایسا۔ اسی لیے وہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں، اللہ عالم اس کی صداقت کا تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ تاریخی واقعات تو ایسے ہوتے ہیں نا، رتب یاب ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ کوئی رئیس زادہ تھا، کسی بڑے آدمی کا بیٹا تھا، بگڑا تگڑا، اللہ رحمت کرے، شراب شباب زنا میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس کے بزرگوں نے کوشش کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، تو ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس لے گئے کسی بہانے۔ جب لے گئے وہاں ملاقات ہوئی تو بزرگوں کو پہلے کہہ آئے تھے کہ جی ہمارا بچہ ہے، بگڑ گیا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے، تو ہم کسی نہ کسی شکل میں اس کو آپ کے پاس لائیں گے، مہربانی فرمائیں اس کی اصلاح کی کوشش فرمائیں۔ تو جیسے ڈاکٹر ہمارے جسم کے معالج ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں اور صوفیاء کرام جو ہیں وہ ہمارے امراض روحانی کے معالج ہوتے ہیں، ان کے بھی طریقے ہیں علاج۔ تو جب وہ بزرگوں کی خدمت میں گئے تو ان نے کہا بھی ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم لائے ہیں، آپ اس کو بیعت کر لیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی اب یہ میرے سارے بزرگ اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ میں آپ کی بیعت ہو جاؤں، تو بہرحال میں آپ کا مرید تو بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط آپ کو ماننی ہوگی۔ انہوں نے کہا بتاؤ بابا کیا شرط؟ مریض تو مریض ہوتا ہے نا، جیسے جسمانی مریض جو ہے وہ بھی مریض ہوتا ہے، روحانی بیمار بھی مریض ہوتا ہے، بے نماز ہے، مرض ہے۔
جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام کھاتے، سب روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی یہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں شراب اور زنا نہیں چھوڑ سکتا، مرضی آئے بیعت کر لو، مرضی آئے بیعت نہ کرو، لیکن یہ دو چیزیں میری گھٹی میں پڑ چکی ہیں، ان کے بغیر میں رات زندہ نہیں رہ سکتا، شراب بھی اور عورت بھی۔ انہوں نے کہا اچھا بھی ٹھیک۔ انہوں نے کہا یار آپ بھی تو بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے اچھا؟ انہوں نے کہا جو سیدھی بات کرے تو اچھا آدمی ہے، اپنی غلطی بتا رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو کہ بھی میری یہ بیماری ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ بھی تو تمہاری اچھائی ہے نا کہ اپنی بات کو بتا رہے ہو۔ ورنہ لوگ ہوتے ہیں پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں اور اپنے عیب ان کو بتاتے نہیں، جب بیماری بتائی نہیں تو پیر کیسے علاج کرے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا تمہاری یہ شرط ہمیں قبول ہے۔ اب میرے جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا تو پیر کو بھی کافر بناتا، اس کو بھی کافر بناتا۔ دیکھو جی اس کو زنا اور شراب کی اجازت دے رہے ہیں، وہ کہتا دونوں کافر ہو گئے، خلاص علاج تو تب ہوگا، اس کو اسلام سے ہی نکال دیتا، جان چھوٹی سیدھا جہنم۔ تو اب جناب انہوں نے کہا کہ تمہاری بابا یہ شرط منظور ہے، لیکن بات سنو، دیکھو ہم نے تمہاری بات مان لی، لیکن ایک شرط تم بھی ہماری تسلیم کرو گے۔ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ آپ جو حکم دیں میں بالکل مانوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں حکم زیادہ نہیں، بس ہم تم نے دو چیزیں منوائی ہیں، شراب بھی اور زنا بھی، ہم ایک بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، میں بس ایک وعدہ کرو کہ نماز پابندی سے پڑھو گے اور وقت پہ پڑھو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا وعدہ جی؟ میں نے کہا جی آپ نے میری دو باتیں مانی ہیں تو آخر میں بھی آپ کی مانوں گا، نماز میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم، دعا ہو گئی، چلے گئے۔ حالانکہ اللہ والے جو ہیں ان کی تو نظر دور ہوتی ہے، وہ اپنے مریضوں کو جانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ گولی کی ضرورت ہے، اب انجیکشن کی ضرورت ہے، اب آپریشن کی ضرورت ہے، اسی طرح وہ معالج روحانی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ کا قرآن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا نماز خود برائی سے منکر سے روکنے والی ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے۔ اب وہ بندہ واپس آ گیا اور اس کا ہمیشہ احباب اور دوست جو تھے وہ 5 بجے شام کو آ کے اس کے محل میں پہنچ جاتے تھے، محفل تیار ہو جاتی تھی اور وہ غسل کر کے میک اپ کر کے سنگار کر کے خوشبوئیں لگا کے محفل میں آ جاتا تھا، شراب چلنی شروع ہو جاتی، عورتیں آ جاتی، ناچ گانے، رات کے 12 بجے پھر بے ہوش ہوئے سب سو گئے۔ انہوں نے 5 بجے انتظار کی تو وہ نہ آیا، انہوں نے بندہ بھیجا کہ جناب ساری پارٹی انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس نے کہا بابا میں نے پیر سے وعدہ کیا ہے نماز کا، اب میں آؤں گا لیکن عشاء کے بعد، کیونکہ اگر میں ابھی شراب پیتا ہوں پھر مغرب کیسے پڑھوں گا، اور وعدہ کیا ہے نماز تو پڑھنی ہے، میں تو وعدہ نہیں توڑوں گا۔ عصر کی نماز پڑھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی پھر بھی نہ آیا، پیغام بھیج دیا کہ آج محفل کا دل نہیں کرتا ہے، وہ وقت گزر گیا ہے، کل دیکھا جائے گا۔ پھر صبح کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر دوست آئے، انہوں نے کہا آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا، بس ہم نے چھوڑ دی بات۔ جو ہم بوتلیں پی کے سکون ڈھونڈتے تھے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، وہ تو نماز پڑھنے میں ہے، 2 رکعت پڑھو، دعا کرو، سو جاؤ، مزے سے نیند آتی ہے ماشاءاللہ۔
انہوں نے کہا میں تو بھٹکا رہا، میں تو سکون بوتلوں میں ڈھونڈتا رہا، میں تو سکون عورتوں میں ڈھونڈتا رہا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اور عذاب ہے، اور پریشانی بڑھانے والی چیزیں ہیں، اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ دوسرا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیوں؟ حتی تعلموا ما یقولون، پتہ تو لگے کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اب اللہ والے جو تھے جن کو اللہ نے راستے پہ لائے تھے وہ اس آیت کے بعد بھی ہٹ گئے، انہوں نے کہا یار ایسی بری چیز جس کے پینے کے بعد نماز بھی بنا ہے، چھوڑو پھر کیا پینا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ شراب پلید ہے، یہ چیزیں رجس ہیں، شیطان ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عداوت ڈالتے ہیں، لہذا حرام۔ حرم علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب اللہ کا قرآن آ گیا کہ یہ چیزیں رجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، اور شیطانی عمل ہے، شیطانی دھندا ہے، شیطانی فعل ہے، لہذا خمر اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کے بتلا دیا کہ آپ امت کو سمجھا دیں کہ کل مسکر حرام، کہ ہر نشاور چیز حرام، تاکہ کوئی رستہ نہ نکالے کہ جناب انگور کا شراب حرام ہے لیکن مالٹے کا سنترے کا حرام نہیں۔ فرمایا نہ کل مسکر حرام، چاہے کھجور سے بناؤ، گڑ سے بناؤ، چاہے تم فروٹ سے بناؤ، چاہے گندم سے بناؤ، ہر مسکر حرام۔ اب اس کے بعد لوگوں کے دماغ میں یہ بھی خلل ہو سکتا تھا کہ چلو جناب حرام تب ہوگا جب مسکر ہو، جب نشہ کرنے والا، ہم تھوڑی مقدار پی لیں گے جس سے نشہ نہیں ہوگا، جس سے عقل خبر نہیں پیدا ہوگا، صرف سرور آئے گا۔ اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی قلیلہ وکثیرہ حرام، کہ نشہ آور شے کا ایک قطرہ بھی حرام، ایک لیٹر بھی حرام۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے تو حرام کر دیا ہے، کیا ہم اگر دکان کھول کے کافروں کو بیچیں، یہودیوں کو بیچیں، نصرانی کو بیچیں، ہندو کو بیچیں، کاروبار تو کریں، ہم پیئیں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کو ہم بیچا تو کریں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم بھی فرما دیا کہ لوگوں کو بتلا دو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی مال ایتام، میرے پاس یتیموں کا پیسہ تھا، میں نے شراب خرید لیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ میں آیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، تو میرے محبوب ہو تو غریب مر جائیں گے، ان کا تو سارا سرمایہ میں نے شراب میں لگا دیا ہے، تو اب آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کو لے کے کافروں کے ملک میں نکل کے بیچ دوں۔ آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، آپ نے فرمایا حرام چیز کو بیچ کے پیسہ حاصل کرنا بھی حرام، زنا کا پیسہ حرام، خنزیر بیچو حرام،
شراب بیچو حرام، جب بیچ حرام رہے ہو تو اس کا پیسہ بھی، تو ساری تفصیل آ گئی۔ اور جب تفصیل آ گئی تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، پیغام آتے ہی گلاس ہاتھ میں پھینک دیے۔ کیوں؟ ذہن پہلے تیار ہو چکا۔ اسی لیے اب زنا کی بات ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ قوم جو ہے 600 سال سے گمراہی میں پڑی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے یہ مکے والے جو ہیں بڑی گمراہی میں پڑے تھے، کھلی گمراہیوں میں پڑے تھے، زنا پہ فخر کرتے تھے، لوٹنے پہ، ڈاکہ زنی پہ فخر کرتے تھے، قتل قتال پہ فخر کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ اب ایسے لوگوں کو روکنا تھا تو پھر اسلام ترتیب سے احکام لایا کہ پہلے بھائی سمجھو نکاح حلال ہے، نکاح کے علاوہ سارے رستے حرام ہیں۔ اچھا، اور اگر فَإِنْ أَتَيْنَا، اگر وہ بیوی تیری بیوی بننے کے بعد کسی گناہ کا ارتکاب کرے، زنا کا ارتکاب کرے، کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صحابہ کو بتلا دیں کہ اگر کوئی عورت فاحشہ کرے، گناہ کرے، زنا کرے، اس کو گھر میں بند کر دو، موت تک گھر میں بند رہے، یا جب تک پھر اللہ کوئی راستہ پیدا فرمائے، ہمیشہ کے لیے اس کو گھر میں قید رکھو، باہر مت نکلنے دو۔ تو اب ساری زندگی بند رکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک عورت ہے، اچھا خاوند اس سے نفرت کرتا ہے کہ زانیہ ہے، اس سے پیار بھی ختم، محبت بھی ختم، لیکن گھر میں بھی رکھو زندگی تک، سارے جب تک مرے نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر حکم جاری فرما دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو حکم آ گیا کہ اب اگر کنوارا مرد ہے، عورت ہے، تو 100 کوڑا مارو۔ اچھا، پھر حدیث میں حکم آ گیا 1 سال کے لیے ان کو نکالو، اس ماحول سے نکل جائیں، علاقے سے نکل جائیں، محلے سے نکل جائیں، تاکہ ان کو پھر نفرت ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ دیکھو ان کو نکالا گیا ہے، محلے میں نہیں رہنے دیا، گندے لوگ ہیں۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو رجم کرو، پتھر مار مار کے مار دو، لیکن جلد بھی اور رجم بھی پہلے 100 کوڑے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اور رجم جو ہے وہ حدیث مبارک میں موجود ہے، تو اس لیے بعض ائمہ۔ لیکن اب جمہور کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر کنوارے ہیں تو صرف 100 کوڑا، باقی سال کے لیے نکالنے کا کیا مطلب؟ یعنی قید میں ڈال دو، نکال دیا نا کوئی، یہ تھوڑا دوسرے ملک میں بھیج دو۔ اچھا، وہ بھی قاضی کی رائے پہ ہے کہ کیا اس کو قید میں ڈالنا مناسب ہے، یہی اس کے لیے سخت سزا ہے، 100 کوڑا لگ گیا بس اس کو کافی ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، کہ جب کسی کو آپ نے مار دینا ہے، پھانسی چڑھا دینی ہے، تو پھر اس کو پہلے 10 بیت مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مر رہا ہے ویسے، مردے کو مارنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے جمہور کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ پیدا کر دیا، اس لیے کسی کو حکم نہیں، وہ خود سزا نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو کہ سزا اتنی سخت رکھی ہے تو ثبوت بھی اتنا سخت رکھ دیا ہے کہ ہر مسئلے میں 2 گواہ کا کافی ہے۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ اللہ نے فرمایا بڑے سے بڑا معاملہ، کروڑوں کا معاملہ 2 گواہ کافی ہیں، لیکن یہ عورت کی اور مرد کی عزت و عصمت کا معاملہ ہے، یہاں 2 نہیں بلکہ 4 گواہ چاہیے۔
کیونکہ 4 بے ایمان تو نہیں ہو سکتے نا اکٹھے۔ اچھا میرا اب جناب یہ ہے کہ اگر ان گواہوں نے دیکھا کہ ایک مرد عورت کمرے میں اکیلے تھے، اسلام فرماتا ہے نہیں، قاضی سزا تو دے گا لیکن کوڑے یا رجم نہیں کرے گا۔ رجم کی سزا تب ہوگی یا کوڑوں کی سزا تب ہوگی جب 4 گواہ اپنی آنکھوں سے عمل ہوتا ہوا، فیل ہوتا ہوا دیکھیں۔ مانا کیا تھا کہ ہر آدمی ایسا نہ ہو کہ 4 جھوٹے گواہ لے آئے لوگوں کو کوڑے مروا دے، 4 جھوٹے گواہ لے آئے اور لوگوں کو رجم کروا دے، نہ ثابت کرنا بھی مشکل کر دیا، اور جب ثابت ہو جائے ایسی سزا دے دو کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے جرم کی جڑ کٹ جائے، کہ آئندہ پھر یہ جرم نہ ہو۔ دیکھو نا جی، جب اللہ معاف کرے کسی بندے کو گینگرین ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کاٹ دو انگلی، اب حل کوئی نہیں، ورنہ سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ عضو اتنا گندے ہو چکے ہیں کہ معاشرے میں ان کو جینے کا حق نہیں، موت دو۔ اور انگریز اسلام دشمنی میں آزادی نسواں کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، مساوات مرد و زن کے نام پہ آزادی دیتے گئے، آزادی دیتے گئے، آزادی دیتے گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کے بادشاہ کو کہنا پڑا ہے کہ آنے والے 10 سال کے بعد ہمارے ملک پہ حرامزادے بد زنا لوگ جو ہیں ان کی اقتدار ہوگا۔ جو بڑے متمدن ملک کہلاتے ہیں، ہر 3 منٹ کے بعد ان کے ملک میں ایک عورت کے ساتھ جبرن آبروریزی کی جاتی ہے، یہ اوسط ہے۔ اور 1 سال کے اندر تقریباً پورے ملک کے اعداد و شمار لیے جائیں تو تقریباً 1 لاکھ عورت جو ہے وہ حاملہ بالزنا ہے، 9 سال سے 12 سال کی عمر کی۔ کنواری مائیں، وہ آج کل کہلاتی ہیں کنواری مائیں، کہ شادی تو ہے نہیں لیکن ماں بن گئی۔ ان کی اس مادر پدر آزادی نے اب ان کو اس مقام پہ مجبور کر دیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں جو ہیں دوست کی حیثیت میں، میاں بیوی کی حیثیت میں کٹھے رہیں، سوئیں، بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، جماع ہر چیز کرتے رہیں، 1 سال 2 سال 3 سال، اگر طبیعت سیٹ ہو جائے تو بعد میں شادی کرنے نہیں تو ٹھیک ہے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ وہی آزادی آج مسلمان بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے، جس کو انگریزوں نے تھوک دیا ہے۔ وہ دنگ آ گئے ہیں، ان کو اعتراف ہو گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور نظام معاشرت تباہ ہو چکا ہے، خاندانی نظم و نسق جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ نہ بیٹی کو پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، نہ باپ کو پتا ہے میری اولاد کتنی ہے، اور بیٹی 18 سال کے بعد ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہتی، ماں باپ بیٹی کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہر کسی کا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ بیٹی کا اگر فرینڈ آ جائے تو اس کو ماں جو ہے انٹرٹینمنٹ دیتی ہے، اور ماں کا فرینڈ آ جائے تو بیٹی اس کو سنبھالتی ہے کہ ٹھہرو ممی ابھی آئیں گی، ماں آئیں گی، پھر تم انجوائے کرنا، ابھی میرے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے اسلام کے احکام ایسے جامع ہیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دونوں سزائیں دے دی، کہ جلد بھی ماری اور اس کو رجم بھی کیا، اور فرمایا بھی چونکہ جلد کا حکم قرآن میں ہے اور رجم کا حکم جو ہے فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اصل میں ثابت یہ کرنا تھا کہ کوئی بدبخت کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں ہے اور رجم قرآن میں نہیں ہے، تو علی نے فرما دیا کہ قرآن میں تو کوڑے ہیں، رجم تو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے، اور فرمان محمد مصطفیٰ کا بھی وہی مقام ہے جو اللہ کے فرمان کا مقام ہے، کہ نبی وہ کہتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں۔
اس لیے وضاحت ہو گئی۔ اب فتویٰ جو ہے، مسئلہ جو ہے جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کرے تو 100 کوڑا مارا جائے، اور شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔ بس اب آخری جو فیصلہ ہے جمہور کا وہ یہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اسلام نے پھر ایک ہمیں حضور پاک نے کیسی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایک آدمی کا گھاس لگا ہوا ہے اور گھاس کے باہر اس نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور تم اپنے جانوروں کو باڑ کے قریب لے جاتے ہو اور یہاں چراتے ہو تو کبھی نہ کبھی تو جانور اندر بھی چلا جائے گا نا۔ اس لیے فرمایا باڑ یہ نہیں کہ بندے کو دریا میں دھکا دے دو اور کہو کہ خیال رکھنا بابا کپڑے نہ بھیگیں، کپڑوں کی حفاظت کرنا، وہ دریا میں پڑا حفاظت کیا کرے۔ بعد میں گوئی کے دامن ترم کن ہوشیار باش کے اب جناب خیال رکھنا تمہارا دامن نہ بھیگے، تو اسلام پابندی۔ وقرن فی بیوتکن، اللہ نے فرمایا میرے نبی حکم دو بیویوں کو کہ گھروں میں رہیں، اگر باہر جانا پڑے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ ایسے لباس نہ پہنے، ایسا لباس نہ پہنے کہ لوگوں کے لیے دعوت گناہ بن جائے۔ باریک لباس ہے، بدن چمک رہا ہے، یہ لباس تو بڑا قوی ہے، سخت ہے، لیکن اتنا تنگ ہے کہ عضو نظر آ رہا ہے۔ میک اپ کر کے، بال کٹا کے، دوپٹہ گلے میں ڈال کے اور بڑے انداز میں پرفیوم چھڑک کے غیر مردوں میں جانا، اللہ نے فرمایا خبردار ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اور اگر پاؤں میں کوئی چاندی یا سونے کا زیور ہے، اللہ نے حکم دیا میرے نبی عورتوں کو بتلا دو کہ زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلے تاکہ ان کے پاؤں سے چھنچھناہٹ کی آواز پیدا نہ ہو۔ اسلام نے دور دور سے پابندی لگائی تاکہ زنا نہ ہو، اگر ہو جائے تو پھر سزا ایسی رکھی کہ معاشرے کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دو۔ اور احتیاط کیسی سکھلائی کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد کے باہر آپ کھڑے ہیں، 2 صحابی گزرے، آپ نے فرمایا لا رسلکما، ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، فرمایا انا محمد الرسول اللہ وہذہ زوجتی، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ صحابہ نے کہا حضور آپ سے ہم نے صفائی مانگی ہے، آپ کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان گندے کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اگر شیطان وسوسہ ڈال دیتا اور تمہارے دل میں نبی کے بارے میں غلط خیال پیدا ہوتا، میرا تو کچھ نہ بگڑتا، تمہارا ایمان ختم ہو جاتا۔ تو سبق دیا کہ اگر تہمت کا خطرہ ہے تو واضح کرو تاکہ بلا وجہ تم پہ تہمت جو ہے وہ نہ لگ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دروازے پہ ملنے کے لیے آئے، اندر کوئی نہیں، عورت ہے، فرمایا نرم لہجے میں بات نہ کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فرمایا نرم لہجے میں بات نہ کرو بلکہ سختی سے کہہ رہے بھائی گھر والا نہیں، بعد میں آنا۔ یہ نہیں کہ پوچھنا شروع کر دیا سر آپ کون ہیں، کیسے آئے، کب آئے، صحیح بات ہے نا، بیٹھے نا ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، میں چائے وائے بھجواتی ہوں، ابھی آ جائیں گے آپ کے بھائی۔ تو پھر دروازہ تو آپ نے کھول دیا، باقی کیا بچ گیا؟ جب تم نے اجنبی کے لیے دروازہ کھول کے اندر بلا لیا قصہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ جہاں ایک اجنبی مرد اور عورت ہوں گی اور کوئی نہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، جب شیطان آ گیا تو بندہ گناہوں میں پڑ گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، دل میں خطرہ، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یار یہ عورت جا رہی ہے خوبصورت ہوگی، پھر نظر آ، پھر آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے یار ہے تو ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک، پھر اس کے بعد خطبہ، پھر ایک قدم چلتا ہے آگے جاتا ہے، اس کے بعد خطیہ، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اگر پہلے ہی نظر بند کر لے تو گناہ ہونے کا سوال نہیں۔ آپ
کے حرم میں ہیں تصور کر لیں کہ ہر چھوٹی میری بیٹی ہے، میرے برابر بہن ہے، بڑی میری ماں ہے، اگر اتفاق سے نظر پڑے نظر جھکا لیں اور کہیں اللہ میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ رکھ اور مجھے بھی گناہوں سے محفوظ رکھ، مجال ہے انشاءاللہ 3 دن تو عمل کریں، دیکھیں کہ آپ کا اللہ محفوظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا جی ہم کیسے بچیں، ہم جناب کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر طرف حرم میں عورتیں ہیں اور ہر طرف عورتیں ہیں، اور خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تڑپ دی ہے، وہ اللہ کے حرم میں آئی ہیں، وہ عمرے کے لیے آئی ہیں، وہ حضور کے مدینے کے لیے آئی ہے، اور یاد رکھو عمرے والا اور حج والا اللہ کا مہمان ہے، اور تم نے اللہ کی مہمان پہ بری نظر ڈالی تو پھر بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آدمی اپنے مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ ہاں ان میں غلطی ہے، ان کے لیے دعا کرو اللہ میری بیٹی کو حیا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو شرم دے، اللہ ان کو تو نے اگر دب دی ہے۔ یاد رکھیں اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں پورا میڈیا جو ہے نا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یا جتنی میڈیا کی قسمیں ہیں تمام زہر پھیلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اسلام میں انتہا پسند ہے، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اسلام کے خلاف وہ کرائے کے بولنے والے منگائے گئے، لکھنے والے منگائے گئے۔ ایمان سے کہیں ہر سال سے عمرہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی 1-2 مہینے جو رش گزرا ہے یہ تو رمضان میں ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جتنا مرضی آئے زور لگا دو، اسلام ابھرے گا، لگاؤ زور، جتنا بدنام کر سکتے ہو کرو اسلام کو بدنام۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ انتہائی عادلانہ ہیں، منصفانہ ہیں، اور جرائم کی بیخ کنی کرنے والے ہیں، جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اور تیرے لارڈ مکالے کا قانون جو ہے وہ جرائم کو پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب ایک لڑکی اور لڑکا پکڑے گا، کہا جی میں تو اپنے منشے سے آئی تھی، مائی فرینڈ دوست ہے میرا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کوئی زبردست نہیں جی، زبردستی کس بات کی، میں عقل والی لڑکی ہوں، سمجھدار ہوں، میں تو اپنے منشے سے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا اوکے ٹھیک، کیا ماں باپ چیختے رہے کہ بابا آپ کی لڑکی اپنی منشے سے آئی ہے تو ہم کیا کر سکتے؟ اور سب کو پتا ہے کہ کیوں آئی ہے۔ اچھا آپ یہاں یہ جو زنا ایکٹ کے قانون شانون بناتے ہیں نا، وہ بھی صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے مدعی سے پیسے لے لیے، اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے بوس و کنار کر رہے تھے، جس سے شہوانیت کا اور برائی کے پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ لکھنے کمرے کے اندر سے تو جرم بنتا ہی نہیں، کمرے کے اندر تو کوئی جرم نہیں۔ شراب کا جو پرچہ دیتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شراب پی کے سڑک پہ گلی میں گول گول کا پاڑا اور شور کر رہا تھا، اگر کہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے پی رہا تو جرم ہی نہیں پیے۔ تو جرائم کو انگریز کا قانون جرائم کو پیدا کرتا ہے، محمد مدنی کا قانون جرائم کی جڑ کاٹ دیتا ہے کہ درخت کی جڑ کاٹ دو۔ اب یہ لوت کا درخت بن گیا ہے، جس پہ پڑے گا وہ درخت بھی سوکھ جائے گا، تو بہتر اسی کو کاٹ دو۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے ایسے احکام جاری فرمائے ہیں اور ایسے فیصلے کیے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے قانون پہ قائم و دائم رکھے اور تمام عالم اسلام پہ رحم فرما دے اور ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ کہتے جی کہ یہاں سے جو مرمر کی مٹی خوردہ کے لیے لے جا سکتے ہیں، مینا میں جا کے شیطان کو جوتے مار سکتے ہیں، نہ یہاں سے مٹی لے جا سکتے ہیں نہ جوتے مار سکتے ہیں، وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے کہ جوتے مارو گے۔
بے وقوفی ہے، وہ تو ستون ہے، ہر سال نئے بناتے ہیں، اس کا شیطان سے کیا تعلق ہے کہ جوتے تو مارو گے ستون کو، شیطان کو کیسے لگ گئے؟ خدا کے بندے یاد رکھو، یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو دفع کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکری پھینکو تاکہ وہ دفع ہو جائے۔ اس عمل کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ ہم جب وہ کنکری مارتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، شاہی شیطان کسی ملک میں بھی ہو، وہ بڑا ذلیل خوار ہوتا ہے، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی مٹی لے جانا یا مرمر لے جانا، کچھ لے جانا جو ہے وہ منع ہے۔ کہتے جی کہ حداد نے جنت کہاں بنایا تھا؟ صنعاء کے علاقے میں۔ ہاں، کربلا کے بعد امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین تو خلیفہ بنے ہی نہیں تھے نا، وہ تو وہی یزید رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کیا وجہ، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ نہیں، مجھے آپ بتائیں، حضرت نوح کی عمر کا پتہ لگ جائے تمہیں کیا؟ تمہارے پردادے کی کتنی عمر تھی؟ تمہیں اس کا پتہ نہیں، مجھے نوح علیہ السلام کا کیسے پتہ ہے؟ ایسے بس سوال ہے، کرنا ہے، کوئی اخبار میں پڑھ لیا، کہیں سے سوال آ گیا، حل کرو، مولوی مکی سے پوچھو، انعام حضرت کو ملے۔ بہرحال ان کی عمر 1050 سال تھی۔ جوتی پہاڑ جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہے، عراق اور شام کی سرحد پہ کہیں ہے، اللہ عالم۔ کہتے جی کہ ہم 15 دن کے لیے آئے ہیں عمرے پر، ہم کتنے دن مکے میں رہیں، کتنے مدینے میں، یہ آپ کی اپنی دل کی بات ہے، جتنا اللہ توفیق دے، کوئی بات ہے، جہاں مرضی ہے برابر رہو، یہاں زیادہ رہو، وہاں زیادہ رہو، کوئی حکم نہیں، آپ کی آزادی ہے۔ ہم مسافر لوگ ہیں، سفر میں سنتیں پڑھنا معاف ہے، لیکن اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، تو یہ مکہ مدینہ تو پھر نہیں ملے گا نا، تو اس لیے کیوں چھوڑو؟ پڑھو، نفل بھی پڑھو، سنت بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، ثواب بھی کرو، ہر کام کرو۔ بیوی جو ہے حکم عدولی کرے، نافرمانی کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو آپ سمجھائیں، سختی کریں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ، مار بھی سکتے ہو اس کو، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو تکلیف ہو، یعنی مقصد ہے کہ اس پہ ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس کو الگ کر دو کہ بھئی میرے کمرے میں نہ لیٹا کرو، تاکہ تنبیہ ہو جائے۔ بہرحال ہدایت کرے، اصل بات یہ ہے کہ دعا کرو اللہ ہدایت دے، ورنہ یہ ایسا جن ہے جہاں کوئی دوا اثر نہیں کرتا۔ یہ بیوی جو ہے نا جی، ایک ایسا جن ہے، اللہ معاف فرمائے، تم تو سیدھے ہو جاؤ گے، وہ نہیں ہوگی، وہ ہے ہی ٹیڑھی، ٹیڑھی کیسے سیدھے کرو گے؟ حضور نے فرمایا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ بس گزارا کرو، جب تک گزارا ہو سکتا ہے، چپل اٹھا کے، خدمت کر کے، نیاز مندی کر کے، سر بس گزارا کرو جب تک چلتا ہے، اس کے بعد بھی وہ راضی نہیں ہوتی، راضی وہ پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے نا میرے بھائی، ہم جب شادیاں کرتے ہیں دیکھتے ہیں خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اسمارٹ ہو، سلم ہو، اور ڈانس جانتی ہو تو اور اچھی بات ہے، مساج کرنا بھی جانتی ہو تو اور اچھی بات ہے، سیکس ویکس پڑھی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے۔ یہ تو کبھی نہیں سوچا نا کہ دین والی ہو، اگر دین والی ہوتی تو آج نافرمانی نہ کرتی۔ یہ تو ہم نے خود گلے میں ڈالا ہے، تو بس ڈھول ہے، بجاؤ بھگتو۔ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ دینا جو ہے فرض ہے، بالکل فرض ہے۔ میرے پاس مال پڑا ہے اسٹاک میں، اس کی قیمت کرو، قیمت کرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں آپ ہمارے ہمسایہ ہیں، یہاں توجہ نہیں دیتے، میں کس ہمسائے پہ توجہ دوں؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا۔
وہ ایک آدمی گیا یورپ میں، امریکہ کی بات ہے، وہ کسی بڑے آدمی کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارے پاس ایک ضروری کام آیا ہوں۔ وہ ارب پتی آدمی تھا، مسلمان تھے دونوں۔ اس نے کہا کہ ہاں بتائیے، فرمائیے کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں کہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا بالکل، ہر مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ بھائی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پر میں بھائی ہوں، مجھے جائیداد میں حصہ دو۔ اس نے بڑے آرام سے ایک سنٹ ایک نکالا، یعنی سمجھ لو ایک آنا نکالا، ایک آنے نکالا، ایک 4 پیسے کے نکالے اور کہا کہ یہ لو، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ارب پتی ہو رہی؟ انہوں نے کہا چپ کرو، باقی بھائی نہ سن لیں، سب نے سن لیا، یہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، کیونکہ سارے مسلمان جو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر سب میں جائیداد میں تقسیم کروں تو تمہیں تو یہ گانا بھی نہیں ملے گا، تو میں کس ہمسائے کا حضرت خیال کروں؟ میرے لیے تو سب آنکھوں پہ ہیں، بھائی ہیں، سب ہمسائے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا فرض ہے نا کہ جب مجھے ہوش ہو، یعنی آدمی دیکھے نا درس دینے کے بعد تھک گیا، وہ طواف کے لیے جا رہا ہے، آج السلام علیکم جناب، میں نے فلاں، آپ اس وقت مجھے عقل ہوگا، آرام سے عشاء کے بعد آئیں، فجر کے بعد آئیں، جب درس ختم ہو جائے مجھے آ کے ملیں، کوئی کام ہے، کوئی بات ہے، مجھے حکم کریں۔ آپ ایسے حالات میں مجھے ملیں گے تو صاف بات ہے میں بھی ہاتھ دے کے جان چھڑا کے نکل جاؤں گا، آپ کہیں گے شاید پتہ نہیں ہمارا خیال نہیں کرتے۔ دم کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ فقراء حرم، مکے میں رہنے والا ہو اور غریب ہو۔ عمرہ ایک دفعہ ہوتا ہے، بالکل نہیں، 100 دفعہ کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق دے آپ کو۔ اگر قرآن پڑھ کے قبر والوں کو بخشے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ ان کو اجر دیں گے۔ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے بلال پڑھتے۔ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ مشرک کیوں ہیں؟ بدعت کر رہے ہیں، مشرک کیوں ہو گئے؟ اللہ معاف کرے، لوگوں کو کافر کیوں بناتے ہو؟ بابا ایک بدعت ہے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تھوڑا ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور نعوذ باللہ مشرک ہو گئے ہیں۔ میلاد منانے والے جو ہے، قرآن حدیث سنایا جاتا ہے، جائز ہے، اگر میلاد میں قرآن و حدیث سنایا جاتا تو حضور حکم دیتے، ابو بکر عمر عثمان و علی حکم دیتے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن سنایا جائے گا؟ یہ تو بدعت ہے، حضور کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت نکالی تھی۔ جس کھانے پر اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ اللہ کا حکم بھی تو ہونا کہ کھانے پہ ذکر کرو، وہ تو اتنا حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لو، جب کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ نہیں ہے کہ ختم صغیر پڑھو اور ختم کبیر پڑھو، اور جب تک مولوی نہ پڑھے چاول ہمارے گئے، گھی ہمارا گیا، بریانی ہم نے پکائی، ثواب کی کنجی مولوی کی جیب میں ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اچھا اگر ثواب اس کے بعد کہتے ہیں نا جی میں نے جو پڑھا حضرت آپ کے ملک کیا، میں نے جو پڑھا آپ کے ملک کیا، میں نے جو پڑھا آپ کے ملک، مولوی پاگل ہے کہ تیرے مردوں کو دے؟ وہ کہے گا اللہ میاں ان نے مجھے ملک کیا، سارا میرے مردوں کو دے دے۔ تمہیں ملک کس بات کا؟ تم قرآن پڑھنے کے بعد کس بات کا ملک کیا؟ ثواب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے قبول کیا، ثواب ملا ہے، تیرا ملک ہوا بھی ہے کہ دوسرے کو ملک کر رہے ہو؟ پتہ ہے ہم پڑھتے رہیں، خدا قبول ہی نہ کرے۔ یہ ساری بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں نص قطعی ہے انما انا بشر مثلکم۔ بشریت انبیاء کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نور ہیں بشر نہیں ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی قبر پر آپ کے ملک میں فاتحہ اور قرآن خوانی ہوتی ہے تو ہم نے بادشاہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ یہ کیا دلیل ہے کہ فلاں جگہ ہوتا ہے؟ ہوتا تو سب کچھ ہے۔ مکے میں بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں لہذا سگریٹ جائز ہے، مکے میں بھی لوگ داڑیاں منڈواتے ہیں لہذا داڑھی منڈوانا جائز ہے۔ ہم نے مکے والوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔
اگر یہ خود محمد مدنی کے راستے سے ہٹ جائیں تو ہمارا ان سے پھر کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں جی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا، بیوی نے قسم کھائی کہ آج میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اس نے زہر نہیں کھائی، تم انتظار میں تھے کہ کھائے جان چھوڑے، اس کو فکر ہے نا، وہ نہیں کھائی ہوتا، فکر نہ کرو انشاءاللہ گلے میں ہے، تمہیں مار کے مرے گی، وہ نہیں مرتی، ایسے لوگ جلدی نہیں مرتے۔ بہرحال اس نے قسم توڑی ہے، اچھا کیا ہے، وہ تو قسم بھی غلط کام پہ کھائی، حرام کام تھا، زہر کھانا حرام ہے، خودکشی ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کرتی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ ہو تو کوئی قسم واقع ہی نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کفارہ ادا کریں، قسم تو کھائی ہے نا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 وقت، صبح اور شام۔ امام مہدی آئیں گے، ہاں جی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی آئیں گے۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جوتا سامنے رکھا ہے تو ہم جوتے کو سجدہ تھوڑا کر رہے ہیں، رکھا رہے، اس پر ہمارے آگے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے ہم آدمی کو سجدہ کر رہے ہیں، ہر صف کے آگے صف ہے کہ نہیں، تو ہم آدمی کو سجدہ کر رہے ہیں، خدا کو کر رہے ہیں، رکھا ہے جوتا رکھا رہے، دفاع کیا ہے؟ کیونکہ لوگ ویسی اصول میں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے، حضور نے فرمایا کہ جوتا اپنے داہنے طرف رکھو، اگر داہنے طرف نمازی ہے فرمایا بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی نمازی ہے فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، تاکہ سامنے بھی نہ آئے، کسی دوسرے کو ایذا کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو ہمارے کسی بزرگ نے بنائی تھی، ہم تبدیل کر سکتے ہیں، دوسری گاؤں تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور میری جو جامع مسجد ہے اس کے ہم کیا کریں؟ میرا بھائی بات سنو، ایک ہے کہ تمہارے باپ دادے نے وہ چھوٹی ہو یا بڑی مسجد کی نیت سے بنائی تھی، وہ آپ نہیں تبدیل کر سکتے، وہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک۔ ایک ہے کہ مصلی بنایا، یار چلو اگر مسجد نہ گئے تو یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہیں پتا، تمہارے بزرگوں کو پتا۔ کہتے جی کہ ہم نے تقریباً 1 کنال زمین جو تھی 4 سال پہلے زبانی طور پہ ایک مدرسے کو دی تھی کہ ہم اس کو مدرسے کو دیں گے، لیکن وہاں لڑائی اور جھگڑے شروع ہوئے، نہ مدرسہ بنا، نہ ہم نے وہ آج تک زمین دی۔ بہرحال چونکہ تم مدرسے کے نام پر نیت کر چکے ہو، لہذا اس کی قیمت کسی اور اچھے مدرسے میں لگا دو جہاں صحیح معنی میں دین کا کام ہو رہا ہو۔ اگر اپنے والدین کے لیے ہم صدقہ کریں، ان کو ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، صدقہ کریں، والدین کے نام پہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں کنواں کھدوا دیں، نل لگوا دیں، تو بالکل ثواب ملتا رہے گا ان کو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، اور مقتدیوں کی طرف بھی پھر گیا۔ مقتدی نے کہا کہ 3 رکعتیں پڑھائی گئی ہیں، تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 1 رکعت پڑھا کے سیدھا صاف کر لیا، نماز ہو جاتی۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، مقتدیوں کو بھی انتظار نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جب امام فارغ ہو جائے گا پھر بتائیں گے، نماز میں بتاتے، اللہ اکبر کہتے، کچھ کہتے ہیں۔ کہتے جی کہ راستے بنے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سے گزرنا کوشش تو کرو کہ نہ گزرو، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزرو۔ کہتے جی کہ میں نے ایک طلاق لکھی بیوی کو، اور 2 گواہ تھے، ایک سے میں نے دستخط بھی کرائے، دوسرے گواہ سے کہا دستخط کرو، اس نے کہا یار لحاظ کرو، بیوی کو طلاق نہ دو، اس کے کہنے پہ میں نے وہ طلاق چھاڑ دی۔ بہرحال اگر 1 طلاق لکھی تھی تو کوئی بات نہیں، رجوع ہو گیا، تمہارا نکاح ٹھیک ہے، لیکن آئندہ خیال کرنا، اگر دوسری دو گے بس 2 ہو جائیں گی۔
ایک طلاق کا حق استعمال کر چکے ہو تم، لیکن چونکہ تم نے پھاڑ دی، رجوع کر لیا، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ اگر 3 لڑکے ہوں اور 1 لڑکی ہو تو ہم کسی گائے میں ان کے 7 بکرے بنا سکتے ہیں؟ آپ بالکل بنا سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ عمرہ جوانی میں نہ کرو، بڑھاپے میں کرو، کیونکہ جوانی کے بعد عمرہ کر لو گے تو گناہ ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا خیال ہے، شیطان سبق دیتا ہے کہ تاکہ محروم ہو جائے، جب بوڑھا ہو جائے گا اب کیا عمرہ کرنا ہے، 100 بلی چوہا کھا کے اب حج پہ جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے، اب تاکہ عاقبت خراب ہو جائے۔ جتنا اللہ توفیق دے، اصل تو توبہ اور عمرہ اور حج ہے جوانی کا، بڑھاپے کا کیا ہے؟ میں نے جھگڑے سے تنگ آ کر ایک دن اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر 3 دفعہ طلاق دے دی۔ بہرحال ٹیلی فون پہ 2 یا تمہاری زبان سے تو نکلا ہے، نکلا گولی تو لگ گئی، طلاق ہو گئی۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے مدینہ شریف میں کہا کہ مجھے حضور نے بلایا ہے، ایک ہوتا ہے ویسے کہہ دینا، ایک یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بلانے پہ میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے نہیں بلایا، تو شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد قضا نماز پڑھیں وہ جائز ہے۔ طواف کی 2 رکعات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے لیکن ہمیں دعوت کرتا ہے تو ہم اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کافر تو نہیں ہو گیا، گناہگار ہے بیچارہ، کھانا تو کافر کے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں۔ میرے پاس مناجات مقبول ہے، منزل ہے، زاد سعید ہے، پرس میں رکھ کے بیت الخلا بالکل نہ لے جائے، ان میں حدیث ہے، قرآن کی دعائیں ہیں۔ ایک آدمی نے عمرے کیا، طواف کرنے کے بعد بال مڈا دیا، احرام نہیں کھولا، سر مڈانے کے بعد صفا مروا دوڑا، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، حج تک یہاں رہ گیا، حج سے 1 ہفتہ پہلے مکہ ہوٹل میں سے احرام باندھ کے حج پہ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب مکے میں رہ رہا ہے تو مکے سے ہی حج کا احرام باندھے گا۔ دو سال سے ایک عورت میرے ساتھ رہ رہی ہے اور صرف قبول کیا ہے، نکاح بھی نہیں پڑھا ہے، تو منہ کالا کر رہے ہو، دونوں زنا کر رہے ہو، توبہ کرو اور دفع ہو جاؤ ایک دوسرے سے۔ نکاح نہیں پڑھا ہے، ویسے رہ رہی ہے، کیوں رہ رہی ہے جی؟ بیٹی لگتی ہے تمہاری۔ انا للہ ہے مکے میں رہتے ہوئے یار بڑی بہادری ہے تمہاری۔ لا حول ولا قوت، دعا کریں اللہ ہم کو بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے اور حیا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کے غرور کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ان پہ اپنے قہر نازل فرما دے، یا اللہ ان پہ اپنے قہر نازل فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما، برے اقوال، برے اعمال، برے افعال، برے اصحاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں صالح بنا،